بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم عام الحزن کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں، عام الحزن کا معنی مفہوم بیان کر سکیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے واقف ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شعب ابی طالب ہم نے لاسٹ لیسن میں اس کو پڑھا، اس کے بعد اسی سے یہ ریلیٹ ہے عام الحزن۔ سب سے پہلے عام کا معنی جانتے ہیں۔ عام کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں عام ہے تو اس کا معنی ہے سال۔ حزن یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غم۔ حزن اس کا معنی ہے غم۔ جب ہم یہ دونوں الفاظ، دونوں جو یہ لفظ ہیں، ان کو ملاتے ہیں اور ایک اکٹھا کرتے ہیں، عام الحزن، اس کا کیا معنی بنے گا؟ غم کا سال۔ عام الحزن کا کیا معنی ہے؟ غم کا سال۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ساری عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، زندگی بھر آپ کی حفاظت کی۔ جب آپ فوت ہوئے، آپ کی جب وفات ہوئی، تو قریش مکہ نے اپنی ہمت بڑھائی۔ ان کو لگا کہ اب آپ کے چچا چلے گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو ہم اذیتیں دیں گے، اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں 25 برس گزارے، انہوں نے اکٹھے 25 ایئرس گزارے۔ اس عرصے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ وہ ہر طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی، ہر مشکل میں ان کی غم گساری کرتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ میں برابر کی شریک تھیں۔ حضرت ختیجہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اور مجھ پر ایمان نہ لائے تھے، تو یہ وہ عورت تھی، خاتون تھی جو مجھ پر ایمان لائی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنا مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا۔ پہلے آپ کے چچا وفات پا گئے، پھر آپ کی زوجہ، آپ کی وائف وفات پا گئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، ان کی اس ثابت قدمی کو اپنائیں، تبلیغ دین کے اہم فریضے کو ترک نہیں کیا ہمارے جیسے ہمارے نبی نے، تو اسی طریقے سے ہم بھی نہ کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی مشکل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھیں، صبر اور شکر گزاری کا رویہ اپنائیں، حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، اپنے فرائض اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے اہم نکات۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال اپنے 2 قریبی لوگوں کو، 2 قریبی رشتے چھوڑے، انہوں نے ان کو الوداع کیا، جس میں ایک ان کے چچا حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، اور دوسرے ان کی وائف، ان کی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئی۔ اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس سے یہ سیکھنا ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غمگین حالت میں، اس قدر جس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا، اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، ثابت قدمی سے کام لیا، دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رائٹ آنسرز ٹیلی کرنے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے فل ان دا بلینکس کی ایکٹیویٹی بھی ہے۔
آپ نے مناسب الفاظ کی مدد سے یہ فل کرنی ہے، اور آپ کے لیے ہنٹ کے طور پر میں نے الفاظ دیے ہیں تاکہ آپ ان کی مدد سے بھی ان کو فل آؤٹ کر سکیں، اور آج کے سبق میں مزید پختگی کے لیے آج کے سبق کی آپ کی ریویژن ہو، آپ کے لیے یہ چند سوالات ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔